چو ٹرتی گئی کچھ نہ منگتی آئی سرحینا دیئے مسلمانوں حیا کرو میں تھوڑے محمد دی تھی ایک چادر دا سوال میں تمہیدی انداز سے ایک بند پڑھتا میرے ذاکر جب مسائل پڑھتا ہوئے تو دے اندر دا دکھ ہوں ہے جو پڑھتا نہ ہویا شام نہ ہویا علی تھی اے شام نے سید قیامت تک کروا چھڑا میں سیدہ تو معافی کرنا سیدہ نے بڑھ بیڑے آباد نہ جب تک شام آ گئی اللہ جانے کی نہیں بس ایک منظر میں پیش کر سا کوشش ہو رہے ایک کام سوا جائے میری بھی عبادت ہو جائے پڑھی مجموعہ کول تکلیفاں دی مجموعہ کول تکلیفاں دی تے جڑاں لاہ محمل تو پیئے کوئی کی ہو جائے رنگ وچ لتھی ہے بی بی ود مرد سجاد دے مجموعہ کول تکلیفاں دی تے جڑا لاہ محمل تو پیئے کوئی کی ہو جائے رنگ وچ لتھی ہے بی بی ود مرد سجاد دے تے پر جامنی میر دی تھئیے رنگ بدل گئے دیواراں دے وہ جتھا سین کھلو آئی امت استقبال دیکھتے میں ادب نہ پڑھ سکتا ادب نہ پڑھ سکتا لیکن بھولا دے امبارے ڈٹھے بھول بس دے جڑا پا کر دے وہ جھکا پتر دے پیو بھی مارے آئے بھول ودنی بچ مرے زخمی پردہ دارے لتھا سرخ پسینہ آل نبی کو تھے سرخ گئے بازارے لطی آنکھوں سے دعا مانگو ان کو منتقب جلدی ظہور فرمائے اگر جلدی سے پہلے آباد ہو قبلہ صاحب کی آمد سے پہلے ایک اعلان آپ کے سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں مجلس اعلیٰ 9 محرم الحرام بامقام امام بارگاہ کپتان احمد خان کسی جگہ پہ مجلس اعلیٰ برپا ہوئی ہے یہ مجلس اعلیٰ انشاءاللہ صبح ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے گی جس سے علامہ اسد علی زیدی آف کراچی 9 بجے افتتاح فرمائیں گے ذاکر نیاز عباس جوئی آف جوہر آباد 10 بجے صبح افتتاح فرمائیں گے علامہ سلمان حیدر زیدی آف کراچی 11 بجے افتتاح فرمائیں گے آپ کو اس مجلس اعظام میں شرکت کی استدعا ہے نعرہ تکبیر ایسے نہیں خالق محمد و آل محمد کا نام بہت بلند ہے اور معرفت توحید قبلہ صاحب کو موضوع پڑھ رہے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صاحبان بدر المعرفت سوگران امام حسین علیہ السلام بلا تاخیر بلا تمہید ملتمسوں خطیب اسلام شہنشاہ فضائل مصعب
قبلہ سید حسن عسکری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع معرفت توحید کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مومنین کو مشرف کریں اور فضائل مسلم محمد علیہ محمد بیان فرمائیں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اقتباس سے دعا۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واحلق دبهم من الجن والإنس ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين ملعونين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے صلوات پڑھو۔ خالق کائنات نے ہم انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ عبادت سے پہلے یہ پہچاننا ضروری ہے کہ ہم نے جس اللہ کی عبادت کرنی ہے وہ کیسا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ساری زندگی تصور میں ایک اللہ بنا کر اس کی عبادت کرتا رہے اور میدان محشر میں اللہ کہے تو جس کی عبادت کرتا رہا وہ میں نہیں ہوں۔ اور یہ معرفت توحید اس لیے بھی ضرورت کے بارے میں جو کچھ بھی سوچے گا وہ اس کی توحید کے خلاف ہے۔ اب میں پہلے عرض کر دوں، کچھ لوگ حوالے مانگتے ہیں، گرچہ میں جو بھی پڑھتا ہوں بہت ذمہ داری سے پڑھتا ہوں، اور اس عشرے میں جتنی بھی میں روایات پڑھوں گا، وقت کی قلت کی وجہ سے میں کتابوں کا نام نہیں لوں گا، ابتدا میں ہی بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ مشکل ترین موضوع ہے جس پر بڑے بڑے صاحبان علم کی بھی گفتگو کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ اسی لیے احتیاط کی بنا پر میں جتنی بھی روایات پڑھوں گا وہ یا تو اصول کافی سے پڑھوں گا یا شیخ صدوق کی التوحید سے پڑھوں گا۔ یہ دو کتابیں اس لیے پڑھنے لگا ہوں کہ مذہب تشیع کے کسی عالم کو جرت نہیں ہوتی کہ ان کتابوں کی روایت کا انکار کرے۔ ٹھیک ہے، آؤ میں وقت ضائع کیے بغیر پہلی روایت پڑھنے لگا ہوں کہ یہ توحید کی معرفت ضروری کیوں ہے۔ توجہ ہے، آیت تو بتا رہی ہے کہ خالق نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہی آیت میرے مولا کی بارگاہ میں کسی نے پڑھی کہ مولا اس نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے،
تو میرے مالک نے فرمایا ظاہر میں اللہ عبادت کا کہہ رہا ہے، حقیقت میں وہ اپنی معرفت چاہتا ہے۔ اور میرے مولا نے فرمایا یہ غلط فہمی کل عالم اسلام میں آج تک ہے، اور اکثر آپ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ فلانا بڑی نمازیں پڑھتا ہے، فلانا بڑی عبادت کر رہا ہے، فلانے نے بڑے حج کیے ہیں، فلانا بہت خیرات کر رہا ہے۔ یہ عام طور پہ مشہور ہے۔ میرے 5ویں مولا نے فرمایا بعضکم اکثر صلاۃ من بعض وبعضکم اکثر حجا من بعض، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دوسروں سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں سے زیادہ حج کیے، کچھ ایسے ہیں جو دوسروں سے زیادہ صدقہ دیتے ہیں۔ میرے مالک نے فرمایا افضلکم معرفتا، فرمایا تم سے سب سے افضل وہ ہے جو معرفت میں سب سے افضل ہو۔ توجہ ہے؟ پھر میرے 8ویں مولا نے فرمایا کہ لیس العبادت کثرت الصلاۃ والصوم، فرمایا غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، عبادت نماز اور روزے کی کثرت کا نام نہیں۔ نہیں ذرا مزاج ملا میرے ساتھ۔ فرمایا انما العبادت التفکر فی امر اللہ، فرمایا اصل عبادت اللہ کے امر کے بارے میں سوچنے کا نام ہے۔ نہیں ایسے نہیں، جنہوں نے اصل عبادت کرنی ہے ذرا میرے ساتھ چلو۔ مولا نے فرمایا جتنا تم امر اللہ کے بارے میں سوچو گے اتنا ہی تم زیادہ عبادت میں مصروف ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص نمازوں پہ نمازیں پڑھتا رہے، حج میں حج کرتا رہے، سارا کچھ کرتا رہے، اگر امر اللہ کو نہیں سوچتا تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ چلو میں ایک اور روایت پڑھنے لگا ہوں، جاؤ اور خود بھی تنہائی میں سوچنا، اگر جواب دے سکو تو مجھے جواب بھی دینا۔ اسلام میں کتنے اعمال ہیں؟ بظاہر 10 فروع دین ہے، حقیقت میں 200 سے زیادہ ہے۔ جس مسلمان سے بھی پوچھو جی سب سے افضل عبادت کیا ہے، بولو، سارے بولو۔ یہ آپ کی سوچ ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ نماز افضل عبادت ہے، حالانکہ اللہ نے جتنے بھی حکم دیے ہیں سارے افضل ہیں۔ یہ نماز کو کیوں افضل کہہ رہے ہیں؟ جب میرے مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے افضل عبادت کیا ہے، جو 12ویں کے منتظر بیٹھے ہیں، تمہارے لیے میں روایت پڑھنے لگا ہوں اور دیکھتا ہوں کون حلال زیادہ خاموش رہتا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا افضل العبادت بعد معرفت اللہ انتظار الفرج۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نماز افضل عبادت نہیں بلکہ افضل العبادت بعد معرفت اللہ ہے۔ فرمایا سب سے افضل عبادت اللہ کی معرفت ہے۔ نہیں توجہ ہی نہیں کر رہے۔ سب سے افضل معرفت اللہ ہے۔ اگر معرفت توحید ہو تو اس کے بعد عبادت گنی جائے گی۔
کوئی بندہ ہو یہودی ہو اور 5 ٹائم نہیں دن میں 50 ٹائم نمازیں پڑھتا رہے، بولو ہو جائے گی اس کی نماز؟ کیوں نہیں ہوگی؟ نماز تو صحیح پڑھ رہا ہے، ہم سے بھی زیادہ پڑھ رہا ہے، خشوع و خشوع سے بھی پڑھ رہا ہے، لیکن جس عالم سے بھی پوچھو کہ کہے گا اس کی نماز نہیں، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں جانتا۔ تو سب سے پہلے مولا نے فرمایا افضل عبادت ہے اللہ کی معرفت ہے۔ اب ذرا میری طرف دیکھو، مولا نے فرمایا اللہ کی معرفت کے بغیر بعد سب سے افضل عبادت ہے بارے کا انتظار۔ اللہ اکبر۔ آؤ اگر دل ہو تو آپ کے لطف کے لیے میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں۔ ارادہ میرا نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اب ذہن میں آ گئی یہ بات تو کر ہی دیتا ہوں۔ آؤ کل کی گفتگو اگر یاد ہو، عام تصور یہ ہے کہ کائنات اللہ نے بنائی، اور کل میں نے کہا کہ یہ کائنات کا نظام اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کے بنانے والا اللہ ہو ہے۔ کچھ لوگ پریشان تھے کہ ہم تو آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ کائنات اللہ نے بنائی، اللہ ہی کائنات کا خالق ہے۔ آپ تصور یہی ہے۔ آؤ اس تصور کا ذکر قرآن میں تقریباً 9 مقامات پر ہے، اور شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ آیت نہیں سنی، کہ کسی عالم میں پتہ نہیں اللہ جانے کیوں یہ جرت پیدا نہیں ہوئی کہ قرآن کی آیتیں ہی پڑھے۔ پہلے تو اللہ مشرکین کی سوچ کو بیان کر رہا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اکثر جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں یہ اندر سے مشرک ہیں۔ اللہ ایمان والوں کی بات کر رہا ہے، مشرکوں کافروں کی نہیں، بلکہ کہہ رہا ہے یہ اکثر جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں یہ اندر سے لا الہ پڑھنے کے باوجود یہ مشرک ہے۔ یا اللہ یہ مشرکوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اب حلال زیادہ چپ نہیں رہ سکتا۔ اے اللہ بتا، 9 مقامات پر ملتی جلتی آیات ہے، میں ساری نہیں پڑھنے لگا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا رسول وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے میرے رسول ان سے اگر تو پوچھے کہ یہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، یہ چاند اور سورج کو مسخر کس نے کیا، اے میرا رسول ان مشرکوں سے اگر تو یہ پوچھے تو یہ بھی کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ نہیں، پریشان پتہ نہیں کیوں ہو رہے ہو۔ قرآن کی آیت حدیث نہیں جس کا انکار کرو ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اگر مشرکوں سے بھی پوچھو کہ یہ کائنات کس نے بنائی تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے بنائی ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، اور مشرکوں تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ چلو ذرا ایک آدھی آیت میں شاید بعض لوگ مطمئن نہیں ہوتے، ایک اور آیت پڑھ لوں۔ آوازیں آپ کی کیوں پریشان ہیں؟ رسول سے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْعَرْشِ رَبِّ الْعَرْشِ عظیم سَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اے میرا رسول ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا رب
زمین و آسمان اللہ نے بنایا ہے، عرش اللہ نے بنایا، بظاہر سب کا یہ بھی عقیدہ ہے۔ یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ عقیدہ مشرکوں کا ہے؟ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہو ہے؟ اس کا مطلب ہے اصل بات کچھ اور ہے۔ بابا قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے، جب میں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ کیا تو نے یہ کائنات بنائی ہے؟ اللہ کہتا ہے وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، میں بناتا نہیں، میں تدبیریں کرتا ہوں۔ میں امور کی تدبیر کرنے والا، بنانا میرا کام نہیں۔ اور بابا انجینئر جو ہوتا ہے وہ بلڈنگ بناتا نہیں، بولا انجینئر جو ہے وہ تو نقشہ دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، بناؤ، بناتے تو مزدور ہیں۔ اللہ کائنات بناتا نہیں، اللہ نے کچھ ہستیوں کو ظاہر کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ جاؤ، اصول کافی میں کثرت سے روایات موجود ہیں کہ اللہ کے کچھ ملائک ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ہم ملائکۃ الخلاق، وہ خلق کرنے والے ملائک ہیں، وہی سب کچھ بناتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بناتے وہ ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے بنایا۔ بلڈنگ مزدور بناتے ہیں، انجینئر کہتے ہیں میں نے بنائی۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کچھ میں نے کوشش کی ہے آپ کو تھوڑا سا پریشان کروں۔ اب اگر پریشانی میں نہیں رہنا تو چلے آسانی میں۔ مولا مولا کی بارگاہ میں بندے نے یہی معرفت کی بات کی ہے کہ اللہ کی معرفت ضروری ہے۔ ساتھ ہی اس نے عرض کیا کہ مولا اللہ تو نظر نہیں آتا، ہمارا تو کوئی اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کیا آپ کا ہے؟ بولو کبھی اللہ سے باتیں کی ہو ہے؟ کبھی اللہ سے ہے؟ کبھی بات نہیں ہوئی، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی سلام دعا نہیں ہوئی، کبھی اس کی تصویر نہیں دیکھی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں ہے؟ ہم تو روز اس سے باتیں کرتے ہیں، ہم اس سے بولتے ہیں، وہ نہیں بولتا۔ بولو جو چپ بیٹھے ہو تمہارے ساتھ بولتا ہے۔ رابی نے مولا سے عرض کیا، مولا حسین بادشاہ سے، کہ مولا اس کی عبادت کرنی ہے اور عبادت معرفت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا اس سے رابطہ تو ہوتا ہی نہیں، تو مولا پھر ہم کیا کریں؟ پریشان ہو گے تو پھر میں اور پریشان کروں گا۔ میرا کام ہی یہ ہے کہ پریشان چہروں کو اور پریشان کروں، اور جن کے دلوں میں مشکل کشا ہو وہ پریشان ہوتے ہی نہیں، لیکن تمہاری آوازیں مجھے مجبور کر رہی ہے تھوڑا سا پیچھے۔ مولا حسین کا فرمان پڑھنے سے پہلے مولا 5ویں شہنشاہ کا فرمان پڑھ لینا، یہ بھی اصول کافی سے پڑھ لینا۔ آؤ، یہ تو پہلے میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ معرفت کے بغیر عبادت کچھ بھی نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ میرے 5ویں مالک نے فرمایا کہ انما یعبد اللہ من یعرف اللہ، اللہ کی عبادت صرف وہ کرتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو۔ جو بولو پہچان رکھتا ہو،
وَأَمَّا مَنْ لَا يَعْرِفَ اللَّهَ فَإِنَّمَا يَعْبُدُهُ هَكَذَا ضَلَالًا. اب کچھ چہرے تو پریشانی سے جل جائیں گے اور کچھ عرش تک بھی چلے جائیں گے. میرے مولا نے فرمایا جو معرفت نہیں رکھتا وہ جتنی بھی عبادت کرتا ہے وہ عبادت صرف باطل نہیں بلکہ وہ اس کو گمراہ کرتی ہے. کیا کہا کہ جو معرفت کے بغیر عبادت کرتا ہے صرف باطل نہیں ہے عبادت بلکہ انما یعبدہ ہکذا ضلالا. وہ عبادت اسے گمراہ کرتی ہے. یعنی وہ جتنی نمازیں پڑھتا ہے اتنا ہی گمراہ ہوتا جاتا ہے. جتنی وہ عبادت کرتا جاتا ہے اتنا ہی گمراہ ہوتا جاتا ہے. بات عجیب ہے کہ کہتے چلو عبادت باطل ہے قبول نہیں. مولا فرما رہے ایسے نہیں ہے بلکہ نماز پڑھے گا وہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا شیطان کے قریب ہوتا جائے گا. نہیں بندے کچھ پریشان نہ کریں آؤ میں آسانی کرنے لگا ہوں. میں تمہیں ایک ایسا عبادت گزار دکھانے لگا ہوں جس نے 6000 سال عرش پہ عبادت کی. ابلیس 6000 سال اتنی اس نے عبادت کی نمازیں اتنی پڑھی کہ جنات میں سے تھا ملائک کی صف میں آ گیا. ملائک بھی دھوکہ کھا کے اس کی عبادت کو دیکھ کر بڑا عابد ہے بڑی عبادت کر رہا ہے. 6000 سال کے بعد اللہ نے جب آدم کو بلایا کہا اسے سجدہ کر. توجہ 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 کہ آدم کو سجدہ کر. کیا کہا اے اللہ تجھے سجدہ کروں گا اسے نہیں کروں گا. آدم کے سجدے کا انکار کیا. یہ نہیں کہا کہ تیرا سجدہ نہیں کروں گا. غور نہیں کر رہے. ابلیس نے کیا کہا غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا اللہ کو کروں گا. بابا اللہ کو تو چاہیے تھا کہ ابلیس کو ایمان دیتا کہ کتنا پکا اللہ کو ماننے والا ہے کہ اللہ کے کہنے پر بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا. اللہ اکبر. کتنا بڑا پکا اللہ والا ہے. اس سے بڑا موحد ہے کہ اللہ کے کہنے پہ بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا. بابا آدم اللہ ہے بولو غیر اللہ ہے. آدم کے سجدے کا انکار کیا بلکہ اللہ نے جب کہا نا کہ نہیں اسے سجدہ کر نہیں تو ملعون ہو جائے گا. ابلیس نے کہا آدم کا سجدہ نہ کروا تیری عزت کی قسم سر سجدے میں رکھوں گا قیامت کے دن اٹھاؤں گا. بولو ہے کتنا بڑا سجدہ کرنے والا ہے اللہ کو. توجہ ہے. اللہ نے کیا کہا آؤ ایک غلط فہمی بھی دور کرو. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس اس وقت کافر ہوا جب اس نے اللہ آدم کے سجدے کا انکار کیا. اکثر یہی سمجھتے ہو نا کہ اس وقت کافر ہوا. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ آج سے کافر نہیں شروع سے کافر ہے.
नहीं थी। अल्लाह अकबर। मारिफत नहीं रखता था, इसलिए काफिर था। आओ अब मारिफत में पहचान करानी है तो अब तुम्हारे लिए आसानी होगी। मौला हुसैन से जब रावी ने पूछा कि मौला अल्लाह से तो हमारा ताल्लुक नहीं, नजर को आता नहीं, हम उसे पहचान सकते नहीं, मारिफत के बगैर इबादत गुमराही है, तो फिर हम क्या करें? अल्लाह अकबर। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया अल मुरादो मिन मारिफतिल्लाह हुवा मारिफतु इमाम ज़माने कल्लज़ी इफ्तरज़ल्लाहु ताअतहु। अल्लाह की मारिफत से मुराद ज़माने के इमाम की मारिफत। अल्लाह अल्लाह की मारिफत से मुराद ज़माने के इमाम की मारिफत है? हुज्जत की मारिफत, अल्लाह की मारिफत है। यानी अगर हुज्जत है तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद है। समझ आ रही है? और अगर हुज्जत नहीं तो फिर ला इलाहा भी नहीं। समझ आ रही है? यही वजह है जिस इमाम के सामने किसी ने भी अल्लाह का जिक्र किया तो मौला ने फरमाया ये बता ये तौहीद तुम्हें किसने बताई? अल्लाह अकबर। इसका मतलब है कि अगर हुज्जत हो तो तौहीद है, हुज्जत ना हो तो मुशरिकीन मक्का भी कहते हैं कायनात अल्लाह ने बनाई। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। आओ तुम्हारे लुत्फ के लिए एक और रिवायत पढ़ने लगा और ये भी उसूल काफी से पढ़ने लगा और ये मेरे मौला पाकिरुल उलूम का फरमान है, जहाँ मेरे मौला ने मारिफत तौहीद बयान फरमाई है और जहाँ फरमाया कि तौहीद की मारिफत के बगैर इबादत सिर्फ गुमराही है। रावी ने हाथ मार के अर्ज किया जो इल्म फदाफा फमा मारिफतुल्लाह। मौला मैं आप पे कुर्बान, अल्लाह की मारिफत क्या है? अब चुप रहना मजहब मोहब्बत में हराम है? आओ मैं तुम्हें वो तौहीद बताने लगा जो मासूम ने बयान की है। अगर जमाने में अल्लाह मौला से लिया होता अल्लाह अकबर तो कभी भी इस घर के फजाइल का इनकार ना करते। फजाइल का इनकार सिर्फ वो करता है जिसने अल्लाह अकल से लिया, जितनी अकल उतना अल्लाह है। हाँ मेरे मौला ने 3 जुमलों में मुकम्मल तौहीद बयान की है और मौला के फरमान का इनकार करना मेरे ख्याल में कुफर ही है ना। पीछे वाला तुम्हारा भी ईमान है, बोलो है। आओ 3 जुमलों में मेरे मौला ने मुकम्मल तौहीद बयान किया और तौहीद ना इससे कम है ना इससे ज्यादा है। मेरे मौला ने फरमाया आओ अगर अल्लाह की मारिफत लेनी है तो सुन लो काला अत्तौहीद हुवा तस्दीकुल्लाह व तस्दीकु रसूलिही व मुवालातु अलीय्यिन वल इत्माम बिही व बिअइम्मतिल हुदा। तवज्जो, मेरे मौला ने फरमाया तौहीद का पहला जीना है अल्लाह की
لفظ اکثریت کے سر سے ہی گزر گیا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کی سارے بولو تصدیق. شاید اکثریت کے علم میں ہی نہیں ہے کہ تصدیق کیا ہوتی ہے. آپ اکثر میں شاید سمجھا ہوگا کہ تصدیق کا معنی ہوتا ہے اللہ کو ماننا ہے. نہیں، تصدیق کسی کے ماننے کا نام نہیں. میں پہلے مثال دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. تصدیق یہ ہوتی ہے کہ میں آؤں یہاں آپ کو کوئی ایسی بات بتاؤں جو آپ نہ جانتے ہو. آپ مجھ سے سن کے میری بات کی تصدیق کر دیں. اس کو کہتے ہیں تصدیق. سمجھ آ گئی؟ مولا فرماتے ہیں توحید کی معرفت یہ ہے کہ کسی سے سن کے اللہ مان لو. نہیں اور نہیں کر رہے. کل کی گفتگو یاد رہی. اللہ کو ہم نے رسول کے کہنے پہ مانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. یعنی توحید کی معرفت یہ ہے کہ حجت کے کہنے پر اللہ کی تصدیق کرو. وہ تصدیق اور رسول ہی. رسول کو بھی جو ماننا ہے کسی کے کہنے پہ ماننا ہے. توجہ آگے لفظ تصدیق نہیں ہے. ول اعتمام و موالات علی. فرمایا توحید کی معرفت یہ ہے کہ علی کی ولایت کا اقرار کرو. اب اللہ جانے یہ چکر کیا ہے کہ جب علی کی ولایت کی بات آئے گی وہاں نہیں فرمایا کہ علی کی ولایت کی تصدیق کرو، بلکہ فرمایا علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہی توحید ہے. اللہ اکبر. بل اہتمام بہ و بأئمۃ الہدی. فرمایا توحید کی معرفت یہ ہے کہ علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کا اقرار کرو. اگر تھک نہیں گئے ہو تو آخری جملہ پڑھو. بولو یہ بھی توحید کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو آخری جملہ پڑھنے لگا ہو. اس کے بغیر بھی توحید کی معرفت کامل نہیں. فرمایا کہ توحید کی تصدیق کرو، رسول کی تصدیق کرو، 12 ائمہ کی ولایت کا اقرار کرو. میں چاہتا تو ادھر ہی تمہیں روک سکتا تھا لیکن یہ تمہاری امانت ہے، میں تم تک پہنچانے لگا. میرے مولا نے فرمایا کہ مکمل توحید یہ ہے والبراءۃ الی اللہ من اتقاہم. مکمل توحید کی معرفت یہ ہے کہ ان کے دشمنوں پہ تبرہ کرو. کیا فرمایا؟ پہلا زینہ توحید کا اللہ کی تصدیق، رسول کی تصدیق، 12 اماموں کی ولایت کا اقرار اور ان کے دشمنوں پہ بے شمار. اس کا مطلب ہے جس کے دین میں تبرہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا توحید سے کوئی تعلق نہیں. آگے مولا نے فرمایا واللہ ہاکذا یعرف اللہ. اللہ کی قسم اللہ صرف اسی طریقے سے
اللہ کلمے کے دو حصے ہیں. پہلے ہے لا الہ، یہ ہے تبرہ. سمجھ آ رہی ہے؟ الا اللہ ہے تولا. جب تک کلمے میں تولا اور تبرہ نہ ہو کلمہ مکمل ہی نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. میں نے تنہائی میں پوچھا اے اللہ کیا وجہ ہے تو نے جب بھی تبرہ کیا علی اور اولاد علی کے دشمنوں پہ تبرہ کیا؟ پورا قرآن اٹھا کے پڑھو. اللہ نے کبھی بھی خود اپنے دشمن پہ تبرہ نہیں کیا. جب بھی تبرہ کیا ان کے دشمنوں پہ. ہاں، اور اس گھر میں اپنے دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کیا، لیکن اللہ کے دشمن کو کبھی نہیں چھوڑا. میں نے تنہائی میں اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ چکر کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا تمہیں ابھی بھی پتہ نہیں چلا، یہ محبت کا تقاضا ہے. اللہ اکبر. جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے دشمن کو دشمن سمجھا جاتا ہے. اب کیوں ایسا ہے؟ اللہ جو ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے یہ اللہ کے دشمن کو نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے دشمن کو نہیں چھوڑتا. اللہ اکبر. آج 2 محرم کا دن گزر گیا ہے. ہر مجلس سے پہلے، مصائب سے پہلے یہ کہا کرتا ہوں کہ جب تک مجلس میں مصائب پڑھے جائے ایک بات ذہن میں رکھا کرو، حسین کی ماں ضرور آئی ہے. اللہ اکبر. اللہ. یہ تیاری کے موسم ہے. چلو اپنا ذہن لے چلو میرے ساتھ مدینے. تمہیں ایک منظر دکھانے لگا ہوں. یہ اللہ آل محمد کے ساتھ اتنا پیار کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. 28 رجب کی رات مظلوم کربلا نے غازی سے کہا غازی کوچ کا نکارہ بلند کرو. اللہ اکبر. ذرا آؤ دیکھو تصور کیا ہے. کچھ محمل ہیں جو محلہ بنی ہاشم میں کھڑے ہیں. اللہ اکبر. محلہ بنی ہاشم میں 2 منظر نظر آ رہے ہیں. ایک منظر بنی ہاشم کی حویلی کے اندر ہے، ایک منظر بنی ہاشم کی حویلی کے باہر ہے. پہلے تمہیں باہر والا منظر سناتا ہوں، پھر اندر والا منظر سناتا ہوں. محلہ بنی ہاشم کی گلیوں میں 2 شخصیتیں ہیں جو چل رہی ہیں. پہلی شخصیت کا نام ہے عباس. اللہ اکبر. جو محلہ بنی ہاشم کی گلیوں میں چل بھی رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے الحجاب الحجاب الحجاب. کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے او مدینے کے اوپر والے فرشتوں مدینہ چھوڑ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں علی کی بیٹی گھر سے باہر آنے لگی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دوسری شخصیت غیرت کا کردگار میرا آقا سجاد مدینے کی گلیوں میں طواف کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے اور مدینے والوں خبردار ہمارے محلے میں نہ آنا، تمہیں پتہ نہیں میری پھپھی گھر سے باہر آنے لگی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور آؤ چلو تمہیں ایک منظر دکھانے لگا ہوں محلہ بنی ہاشم کی حویلی کے اندر. یہ کربلا ایک دم نہیں چلے.
बल्कि हर बीबी ने बड़ी तैयारी की है। मैं बड़ी जल्दी जल्दी सिर्फ एक जुमला कहने लगा हूँ। एक मकाम पे अली अकबर की माँ नजर आती है, जिसने संदूक रखा हुआ है और अपनी बेटियों से कह रही है, बेटियों तुम्हें पता है ना मेरा अकबर 18 साल का है, हो सकता है तुम्हारा बाबा सफर में मेरे अकबर की शादी करे। बीबी ने अली अकबर के लिबास तैयार किए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहीं शहजादे कासम की पाक अम्मा कासम के जोड़े जोड़ रही है। अल्लाह अकबर। बस एक जुमला और पढ़ना है। एक बीबी है जिसने सबसे ज्यादा तैयारी की है। अल्लाह अकबर। मैंने किताबों में देखा है हर बीबी ने तैयारी की है, लेकिन बीमार मदीना ये वो शहजादी है जिसने सबसे ज्यादा तैयारी की है। आओ तुम्हें पहले इस शहजादी की तैयारी बता दूं। इस शहजादी ने तैयारी 28 रजब से नहीं की, बल्कि उससे बहुत पहले से की है। ये तो जानते हो ना, बनी हाशिम का रिवाज था कि मदीने में अगर किसी के घर में शादी होती तो बनी हाशिम की मस्तूरात कभी शादी पे नहीं जाती थी, कभी भी नहीं, सिवाय 2 मकामात पर जब सैयदा गई थी, उसके अलावा कभी कोई बनी हाशिम की सादात की मस्तूर किसी शादी में शरीक नहीं हुई। अगर किसी की उनके मुरीदों में से किसी की शादी होती तो दुल्हन घर आके बीवियों से मुबारकबादी लेती। कोई बीवी किसी शादी में नहीं जाती है। अब जिनकी छोटी छोटी औलाद है मेरा इशारा समझना, लेकिन बीमार मदीना ये वाहिद शहजादी थी। जब इसकी सहेलियों में से किसी के भाई की शादी होती ना, तो बाबे के पास आके कहती, बाबा चचा गाजी को कहना मदीने में पर्दा करवाए, मेरी सहेली के भाई की शादी है, मैं जरूर जाऊंगी। ये अपनी सहेलियों के भाइयों की शादियों पे जाती और जब शादी से वापस आने लगती ना, तो कहती, तू मेरी सहेली है ना, हमारे घर के पर्दे को जानती है ना, हम कभी शादियों में नहीं आए, लेकिन मैं तेरे वीर की शादी पे आई हूँ, इसलिए आई हूँ, वादा कर जब मेरे अकबर की शादी हो, मातम कर, तेरे मज़हब में मातम जायज है, तो वादा कर तुमने भी आना है। 6 महीने से इसने अली अकबर के जोड़े तैयार किए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब बीबी महल में सवार होने लगी है ना, गाजी ने जब फहरिस्त मुकम्मल की है ना, और मासूमा का नाम नहीं था, जब देखा ना बीमार मदीना का नाम नहीं है, तड़प गया गाजी, मौला इसे रोकेगा कौन? अल्लाह अकबर। मौला इसे कौन बताएगा कि इसने नहीं जाना? अब 2 मंजर है। बीबी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी और सहेलियों से कह रही थी, हम जा रहे हैं सफर पे। अल्लाह अकबर। मेरी फूफियां भी जा रही है, हो सकता है मेरा बाबा मेरे अली अकबर की रास्ते में शादी करे, और मेरी सहेलियों मुझसे वादा करो तुमने शादी में जरूर आना है, और परेशान ना होना, मैं चचा गाजी को भेजूंगी, तुम्हें बड़ी इज्जत से साथ ले जाएगा, फिर वापस ले आएगा। बस यही बातें कर रही थी। करने के बाद अल्लाह अकबर, बस मैं जानबूझ के रुक गया हूँ। सुबह से मजलिस से सुन रहे हो, थक चुके होंगे। अल्लाह अकबर। नहीं थकी तो बतूल नहीं थकी। अल्लाह अकबर। सहेलियों से ये बातें करके अब जो दिल वाले बैठे हो तुम्हारे लिए लफ्ज कहने लगा है। अभी कोई बीबी महमिल में सवार नहीं हुई थी, सबसे पहले बीमार मदीना जाके महमिल में बैठ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी महमिल में बैठी है। अल्लाह तेरी अपनी मर्जी है, और यह बतूल की पाक बहू और बेटी और तुम्हारी अपनी किस्मत है। अल्लाह जाने उसका क्या मामला था। जब बीमार मदीना महमिल में बैठी है ना, अब शब्बीर परेशान,
गाजी के चेहरे पे मौत की जर्दी, रो के कहते हैं मेरे आका इसे कौन उतारे, अब जिसने मातम करना है। आसमान की तरफ देख के शब्बीर ने कहा गाल अकबर मेरे करीब आ, अकबर वो चाहता है इसे महमल से तू उतारे। हाय 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 हाय, मैंने कह दिया तूने सुन लिया। मैं अकबर को करीब बुला के मजलूम करबला ने कहा मेरा लाल वो चाहता है तू इसे महमल से उतार। अब अकबर की आंखें नहीं सावन का बादल है, चलता 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 महमल के करीब पहुंचा। अब दिल में सोचता है अली अकबर के मैंने इसे उतारा तो ये मर जाएगी। नहीं गौर नहीं कर रहे, इसी के सहारे तो जीती थी ना। तुम्हें पता नहीं है बीमार मदीना वो बहन है, जब तक अली अकबर को नहीं देखती थी उसकी सुबह नहीं होती थी। अल्लाह अकबर, अगर कहीं अली अकबर को घर आने में देर हो जाती तो दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती और रो रो के कहती अकबर तुझे पता नहीं मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह अकबर। अब अली अकबर महमल के करीब आया, दिल में सोच रहा है कि कैसे इसे कहूँ तूने नहीं जाना, कैसे इसे बताऊं उसका दीन उस वक्त तक नहीं बचता जब तक तू न रहे। अब ज़बान से अली अकबर ने कुछ नहीं कहा, अली अकबर ने रोना शुरू किया। अल्लाह अकबर, मेरा इशारा समझना और इसी जुमले में फजाइल की भी इंतहा होगी। जब कहा ना, जब अकबर ने रोना शुरू किया, अकबर के रोने की आवाज जैसे ही बुलंद हुई और बीमार मदीना के कानों में पहुंची ना, आलिमतुल बिला मुअल्लमा सानिए बतूल, बीमार मदीना रो के कहती है अकबर न रो मैं उतर जाती हूँ। अल्लाह अकबर, तू न रो मैं उतर जाती हूँ। महमल से उतरी है, घर में आई है, जब पता चल गया मैंने नहीं जाना तो क्या ख्याल है बस्तर पे बैठी होगी, क्या कालीन पे बैठी होगी? नहीं, घर के अंदर आके दरवाजे के करीब जमीन पे बैठ गई। जमीन पे बैठ के कहती है अकबर बेशक तू चला जा, लेकिन अकबर जानता है ना मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। बीबी ने खाक जमा की है, अकबर को करीब बुलाया, लोग कहती अकबर पाँव से नालैन उतार। जब जूते उतारे ना कहती है इसी जमीन पे अपने कदमों का निशान लगा दे, मेरी कदमों के निशान के आसरे पर माता माता रोते भी आओ, दुआ मांगते आओ, इनका बदला लेने वाला जल्दी आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस शहजादी बैठ गई अकबर के पाँव का निशान लेके। मजलूम करबला ने, मैं बड़ी जल्दी करने लगा वक्त खत्म हो गया है। मजलूम करबला ने फरमाया बीबियों, हर बीबी अपने हुजरे का ताला लगा के चाबियां इस बीमार को दे जाए। मैंने कह दिया तूने सुन लिया। जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता है, आपके घरों में बुजुर्ग कोई ना कोई अमल बताते हैं। हमारे घरों में रिवाज है कि हर सारे घर वाले सहर में आते हैं, चंद कदम आगे चलते हैं, फिर चंद कदम पीछे आके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हो ना मुहर्रम में। मैं सैयद हो के तुम्हें एक अमल बताने लगा हूँ, आज कोशिश करना मजलिस के बाद घर में जाके ये अमल करना, तुम्हें फिर जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। जहाँ बाकी अमाल करते हो यहाँ एक अमल मेरे कहने पे भी किया करो। हर मुहर्रम, आज तो गुजर गया है, आइंदा जब मुहर्रम का चांद नमूदार होगा, हर घर में छोटी कोई ना बच्ची होती है, हर घर में कोई ना कोई बच्ची 5, 6, 7 साल की होती है। आइंदा जब मुहर्रम का चांद नजर आएगा तो सारे घर वाले जमा हो जाना, सारे कमरों को ताले लगा देना और वो चाबियां उस बच्ची की झोली में रख लेना, बच्ची को जमीन पर बिठा देना और सारे घर वाले
रोते भी आओ, दुआ मांगते आओ, इनका बदला लेने वाला जल्दी आए। अल्लाह करे वो जल्दी आए जिसके आने के बाद बतूल की बेटियों का रोना बंद हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मजलूम ने कहा, हर बीबी अपने हुजरे का ताला लगा के चाबी अपनी माँ ने मदीना के सुन्नत करती जाए। हर बीबी आई, ताला लगाया, बीमार मदीना की झोली में चाबियां रखी, फिर सलाम करके चली गई। 39 बीबियां चली गई। अल्लाह अकबर। बस आखिर में रह गई अली असगर की पाक अम्मा।